امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ دنوں شدید کشیدگی پیدا ہو چکی ہے۔ ایک طرف ایران میں شدید احتجاج چل رہا ہے، فوجی نقل و حرکت دیکھنے میں آ رہی ہے، فضائی حدود کی بندشیں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کے امکانات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی سے واقف ہوں گے، لیکن آج اس ویڈیو میں ہم اس کشیدگی کے وجوہات اور ممکنہ نتائج سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کشیدگی سے متعلق موجودہ صورتحال پر نظر دوڑائی جائے تو ایران کے مختلف شہروں میں پچھلے کچھ عرصے سے لاکھوں مظاہرین ملک میں تبدیلی کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق احتجاج پر حکومتی کریک ڈاؤن کی وجہ سے اب تک کئی افراد جان سے جا چکے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ معاملے میں کود چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اب کی بار گزشتہ کئی دہائیوں میں اپنے سب سے سنجیدہ رد عمل پر غور کر رہا ہے۔ We're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. ایران میں جاری حالیہ کشیدگی کا آغاز 2025 کے آخر میں تب ہوا جب ہزاروں افراد معاشی بدحالی اور مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاج روکنے کے لیے حکومت نے طاقت کا استعمال کیا، انٹرنیٹ اور مواصلاتی نظام پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ جوں کشیدگی بڑھتی گئی، ایران نے کمرشل پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کئی گھنٹوں کے لیے بند کر دی۔ بڑھتی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے ایران پر دباؤ بڑھانا شروع کیا۔ مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی اڈوں سے کچھ اہلکاروں کو بھی واپس بلا لیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام آپشنز کھلے ہونے کا اشارہ دیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز ایک نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کھلے عام دھمکی دی کہ اگر ایرانی حکومت مظاہرین کے خلاف شدید کارروائی سے باز نہ آئی تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ We will take very strong action. If they do such a thing, we will take very strong action. The end game is to win. I like winning. ٹرمپ نے یہی بس نہیں کیا بلکہ مظاہرین کو احتجاج جاری رکھنے اور اداروں پر قبضہ کرنے کی بھی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ ہیلپ از آن دی وے، یعنی مدد راستے میں ہے۔ امریکی مداخلت کو بھانپتے ہوئے ایرانی قیادت نے واضح پیغام دیا کہ ان کی فوج ہائی الرٹ ہے اور اگر ان پر کوئی بھی حملہ کیا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی قیادت کے مطابق اگر ملک کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو خطے میں موجود امریکی اڈوں پر حملہ کیا جائے گا، اور اس حوالے سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی سمیت علاقائی ممالک کو آگاہ کیا جا چکا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی افواج خطے کے مختلف حصوں میں تعینات ہیں، جن میں قطر کے العدید میں امریکی سینٹرل کمانڈ کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر اور بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر شامل ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق صورتحال کے پیش نظر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے درمیان براہ راست رابطے معطل کر دیے گئے ہیں۔ یوں دونوں طرف سے سخت بیانات کے بعد صورتحال کے مزید بگڑنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف روس اور سوئٹزرلینڈ سمیت بڑی طاقتوں نے ثالثی میں مدد کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے اور اس حوالے سے آئندہ چند دن نہایت اہم ہوں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق موجودہ صورتحال کو لے کر امریکہ کو اپنے ہی ملک میں سیاسی تقسیم کا بھی سامنا ہے۔ ایک سروے کے مطابق امریکی عوام کی اکثریت بیرون ملک فوجی مداخلت کے حق میں نہیں ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ امریکی قانون ساز ایران میں انٹرنیٹ بحال کروانے کے لیے بھی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ معاملے کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنا اب بھی ممکن ہے، کیونکہ کوئی بھی براہ راست فوجی حملہ وسیع تر جنگ کو جنم اور علاقائی امن و امان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔